اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کے بارے میں کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ دونوں جہان کے لیے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین ہے وہ۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی صحابی نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی جو قرآن شریف کے اندر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر نازل فرمایا ہے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور حلیہ مبارک اور اوصاف تو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، پوری زندگی بیان کرتا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں مکمل ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف نہیں پورے ہوں گے۔ لیکن میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیان فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ حال تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، اپنے جان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ کسی صحابی کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خراش آ جائے اور بھلے اس کے بدلے میں وہ صحابی کی گردن کاٹ دی جائے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب ہجرت کے لیے روانہ ہوتے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف، تو حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد وہ اتنا متاثر ہوتی ہیں کہ آپ کو اپنا مہمان بناتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب وہاں سے گزر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، تو ان کے شوہر آتے ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک کے بارے میں جو بیان کیا ہے وہ بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، وہ بتانے کے لیے یہاں وقت نہیں ہے۔ کچھ صحابی کا میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے زیادہ بہتر تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ تو انہوں نے بتایا صحابی نے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گول تھا، چاند کے جیسے تھا۔ ربیعہ بنت معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو ایسا لگتا کہ تم سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو، نکلتے وقت سورج کتنا خوبصورت ہوتا ہے، صبح کے ٹائم میں آپ نظارہ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس طرح سے تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار میں چاندنی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھے اور میں چاند کو دیکھ رہا تھا اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں میں اپنے اندر جی میں مقابلہ کر رہا تھا کہ دونوں میں خوبصورت کون ہے۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ صحابی ہیں، یہ بڑھا چڑھا کے نہیں بیان کر سکتے ہیں، یہ جو اصل حقیقت ہے صحابی نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت
کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی، لگتا تھا کہ سورج آپ کے چہرے میں رواں دواں ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز چلنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز چلتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک کے چلتے تھے زمین پہ، ایسا لگتا ہے کہ ڈھلوان سے نیچے اتر رہے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں بھی اتنی سادگی تھی، اتنی نرمی تھی، اتنی مروت تھی کہ ایسا نہیں کہ سینہ نکال کے ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک کے چلتے تھے زمین پر، اور بہت نرمی سے اور ادب و لحاظ سے زمین پر بھی چلتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا تو چہرہ کی دھاریاں ایسی چمک اٹھیں کہ جیسا لگتا تھا کہ بادل چمک رہا ہے، وہاں سے روشنی جیسے بادل چمکتا ہے، روشنی آتی ہے، اس طرح سے پسینہ آنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے روشنی نمودار ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، چنندہ ہیں، برگزیدہ ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، گویا ماہ کامل کی روشنی ہے جس سے تاریکی جو ہے آنکھ مچولی کھیل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ شعر فرماتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر کے سوا کوئی اور چیز سے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی 14ویں کی رات کو روشن کر دے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، گویا دونوں رخسانوں میں انار کا دانہ نچوڑ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔